إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ سال کے تمام ایام شب و روز کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صبح سورج طلوع ہوتا ہے، دھوپ کی تمازت بڑھتی، دوپہر ہو جاتی، پھر سورج ڈھل جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ مغرب کی آغوش میں گم ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی، پھر رات لمحہ لمحہ سرکتی ہے، رات بھیگ جاتی، رات کے آخری پہر آ جاتی، روزانہ ہی سحری کا وقت ہوتا ہے، صبح فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، پھر وہاں سے سورج نکلنے تک سفر چلتا ہے۔ سال کے تمام دن راتیں ایسے ہی گزرتی ہیں، لیکن جن کی نسبت اللہ سے ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ، اس کی نسبت اللہ عز و جل کے ساتھ ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کی خاص اللہ سے جو نسبت قائم ہو گئی رمضان کی، اس نے اس کو عجب رحمتوں کا، برکتوں کا مرکز و محور بنا دیا۔
اب سورج تو اسی طرح طلوع ہوتا ہے، لیکن اس کا طلوع ہونا عجب نرالی شان لے کے آتا ہے۔ دن کی تمازت کے باوجود اللہ کی رحمت کی برکھا کچھ ایسی برستی ہے، انسان کے ظاہر اور باطن کو بھگو دیتی ہے۔ دن وہی ہوتا ہے، لیکن انسان کے احساسات اس میں اتنی تبدیلی آتی ہے، اس قدر تغیر اور تبدل پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، نیکی کا ذوق پیدا ہوتا ہے، جی رب کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے، دل دماغ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ سورج ڈوبنے کا وقت آتا ہے، عجب سما ہوتا ہے جو سارا سال کسی وقت بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہر گھرانے میں دسترخوان سجے ہیں، سماعتیں آذان کی طرف متوجہ ہیں، رکے بیٹھے ہیں کہ ابھی اذن الہی نہیں ہوا، ابھی روزہ افطار نہیں کرنا۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے لاکھوں انسان بیک وقت بسم اللہ، چہرے پہ تبسم، چہرہ شادمان، فرحت کا احساس کہ ایک روزہ اللہ کی توفیق سے آج پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ رات آتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے، اور رمضان کی راتیں انسان کے لیے عجب تسکین کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، سحری کا وقت کہ عام دنوں میں وہ بندے جن کے لیے فجر کے وقت اٹھنا دشوار ہوتا ہے سارے ہی جاگ رہے ہیں، گھروں میں چراغاں ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، گھروں میں سحری کا اہتمام ہو رہا ہے، یعنی عجب رونق ہوتی ہے، بچے بھی جاگ رہے ہیں، بڑے بھی جاگ رہے ہیں، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، گہما گہمی سی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ رمضان کے علاوہ اذان فجر کے بعد گلیوں کے اندر اس قدر گہما گہمی ہو جس طرح رمضان میں ہوتی ہے، وہ رحمتوں کی برکھا برستی ہے، وہ اللہ کے عنایت اور فضل اس کی انتہا ہوتی ہے جب اللہ عز و جل کی جانب سے رمضان کا مہینہ عطا کیا جاتا ہے۔ آج 19 تاریخ ہو گئی شعبان کی، سورج غروب ہونے کے بعد، باقی 10 یا 11 دن باقی رہ گئے۔ وہ برکتوں کا مہینہ، اللہ عز و جل بھی رحمتوں کا مرکز و محور، وہ ماہ رمضان قریب سے قریب تر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے دل میں اشتیاق ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے خوشی کا احساس ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، انسان کے ظاہر باطن میں خوشی اور فرحت کا احساس ہونا چاہیے۔ نیکی کا موقع میسر آ جائے، اس کا وقت آ جائے، قریب آ جائے، تو ایمان کی معراج یہ ہے کہ انسان خوش ہو، اس پر شاداں و فرحاں ہو کہ اللہ عز و جل یہ نیکی کا موقع جو ہے وہ عطا کر رہے ہیں، اللہ کی عنایت اور فضل ہوا چاہتا ہے۔ اب رمضان تو قریب آ رہا، جس کی برکتیں بے شمار، لیکن ہم نہیں جانتے ان 10-11 دنوں میں آج جو موجود ہیں وہ کل تلک موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، نہیں جانتے۔ اسے جب نہیں جانتے تو پھر رمضان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرما دے۔ سلف صالحین جن کو علم تھا کہ رمضان کی برکت کیا ہے، اس میں اللہ عز و جل کی عنایت اور فضل کی برکھا کیسے برستی ہے، اللہ عز و جل کتنے قریب آتے ہیں اپنے بندوں کے، اور بندے کتنے قریب ہو جاتے ہیں اپنے رب کے۔ جن کو علم تھا ان کا اشتیاق اتنا شدید تر تھا کہ سلف صالحین
وہ 6 ماہ پہلے ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں کرنی شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ اسے رمضان کا اشتیاق کہ یہ فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ اللہ کی عنایت اور اللہ عز و جل کی جانب سے آنے والی نیکیوں کی بہار کی جو ہوا چلنے والی ہے، اس کے لیے دل میں دعا بھی نکلنی چاہیے، اللہ عطا کر دے، اللہ عطا فرما دے۔ اور دعاؤں کے ساتھ یہ بھی دعا کرنی کہ اللہ یہ برکتوں والا مہینہ، یہ فضیلتوں والا مہینہ، یا اللہ خیر و عافیت سے عطا فرما دے۔ کیونکہ بہت دفعہ انسان کسی کام کے لیے تیار ہوتا ہے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ وہ شادی کی تقریب ہونا 2-3 ماہ سے تیاریاں چل رہی ہیں، لیکن عین موقع پر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی سانحہ آ جاتا ہے، ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ انسان سب کچھ تیاری کے باوجود کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ رمضان تو آئے لیکن ہم خیریت سے نہ ہوں، رمضان تو آئے لیکن ہم بیمار ہو جائیں، یا گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے۔ اسے رمضان کی آمد سے پہلے وہ برکتوں والا، وہ رحمتوں والا، وہ فضیلتوں والا مہینہ جو ہے، دعا کرنی یا اللہ عطا بھی فرما اور خیر و عافیت سے عطا فرما، تاکہ ہم تیری رحمتوں کی لوٹ مار میں اچھی طرح جو ہے نا وہ تیری رحمتوں کو حاصل کر پائیں، تیری برکات سے اپنے دامنوں کو بھر پائیں۔ اسے آنے سے پہلے دعا کریں، دعا میں خیر و عافیت بھی طلب کریں کہ یا اللہ ہم، ہمارے گھر والے، بچے، کام، اسباب، وسائل سب میں خیر و عافیت ہو، حالات نارمل ہو، تاکہ ہم تیری رحمت کو اچھی طرح حاصل کرنے کے قابل اور اہل ہو پائیں۔ کہ رمضان چونکہ اتنی خیر و برکتوں والا ہے، اس کی خیر و برکات کو صحیح معنوں میں انسان حاصل وہ کر سکتا ہے جو پاکیزہ ہو کے رمضان میں داخل ہو۔ ہم نے عام طور پہ یہ سمجھا ہے کہ رمضان میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، تو چلو رمضان میں جائیں گے تو گناہوں سے معاف ہو جائیں گے، پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ نہیں، اس پاکیزگی سے پہلے پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے۔ رمضان کی برکات صحیح معنوں میں حاصل ہی وہ کر سکتا ہے جو پاک ہو کر گناہوں سے اللہ عز و جل سے معافی مانگ کر پھر رمضان میں داخل ہوتا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، دیکھیں نماز ہے نا، نماز سے گناہ جڑتے ہیں۔ نبی الاسلام نے فرمایا کہ کسی کے دروازے پر نہر ہو، دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا میل کچل رہتی ہے؟ نہیں۔ ہماری نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ نماز کا وقت ہو تو آ کے کھڑے ہو جائیں۔ نہیں، گناہوں سے پاکیزگی کا باعث نماز ہے، اس کے باوجود کہا پہلے وضو کر لیں، ہاتھ دھوئیں، ہاتھوں پہ گناہ جڑ جائیں، کلی کریں، منہ کے گناہ جڑ جائیں، چہرہ دھوئیں، آنکھوں کے گناہ جڑ جائیں، بازو دھوئیں، اس کے گناہ جڑ جائیں، مسح کریں، کانوں کے گناہ جڑ جائیں، پاؤں دھوئیں، پاؤں کے گناہ جڑ جائیں۔ اب پاک ہونے کے بعد پھر نماز میں داخل ہو، پاکیزگی سے پہلے پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ رمضان کی خیر و برکات کے حصول کے لیے استغفار چاہیے کہ اللہ عز و جل سے انسان معافی مانگنا شروع کر دے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ ہماری خطاؤں سے طرف نظر فرما اور ہمیں پاک ہو کر رمضان میں داخل ہونے کی توفیق دے۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے گناہ نیکیوں میں حائل ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں سے لتھڑا ہوا ہونا تو نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ گناہوں کے وبال کی بات ہے کہ یہ سرکولر روڈ ہے، اور سرکولر روڈ پر رمضان کا دن ہو، لوگوں نے روزے رکھے ہوں، اور کوئی بندہ اپنے دل کی سیاہی کی بنا پر اپنے ہاتھ میں سگریٹ سلگا کر سڑک پر سر عام چل رہا ہو،
یہ گناہوں کا وبال ہے جو نیکی سے اس کو اتنا دور لے جاتا ہے کہ واپس پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا وبال ہوتا ہے کہ انسان نیکی نہیں کر پاتا، اس لیے گناہ نیکیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے اس کی برکات، اس کی فیوز، اس کی رحمتوں کے حصول کے لیے پہلے سے معافی مانگنا شروع کریں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق جو باتیں کہیں، اس کے فضائل اور مناقب بیان کیے، وہ دلوں میں اشتیاق کو پیدا کرنے کے لیے، تاکہ انسان کے دل میں احساس بندگی پیدا ہو۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا بس پیدا ہو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں کہ جس کے جی میں چاہے وہ آئے رکھ لے، جس کے دل میں آتا ہے وہ نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے، یہ فرض ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی عمارت اس پر استوار ہوتی ہے۔ ایک مسلمان ایمان والا وہ مومن اور مسلمان ہوتا ہی صحیح معنوں میں اس وقت ہے جب اس کی بنیادیں پوری اس کے پاس موجود ہیں۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، والحج، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، صوم و رمضان، رمضان کے روزے رکھنے۔ فرمایا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ایک مسلمان مومن کے لیے اپنے ایمان اسلام کی بنیاد کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیچے یہ 5 بنیادیں اس کے پاس موجود ہوں۔ اسے رمضان کے روزے اسلام کی بنیاد ہیں، اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، اس کو رکھے بغیر گزارا کوئی نہیں۔ جو بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، عافیت موجود ہے، عذر کوئی نہیں اس کے پاس، اس کو روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لطف و عطا کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے آسانی بھی کر دی۔ روزے تو پہلے بھی فرض تھے، لیکن وہ روزے تقریباً 24 گھنٹے کے روزے تھے، گرمیاں ہوں یا سردیاں، اس امت کے لیے آسانی کر دی اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، سیدنا قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ محنت مشقت کر کے افطاری کا وقت ہوا، گھر میں آئے، زوجہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، افطار کا وقت ہو چکا، کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں، میں ہمسایوں سے پتہ کرتی ہوں، کچھ عید مل جائے تو میں آپ کو دوں تاکہ آپ کھا لیں۔ تھکے ہارے آئے تھے، تھوڑے سے دراز ہوئے، لیٹے، آنکھ لگ گئی۔ پہلا روزہ ایسے ہی تھا کہ انسان افطاری کے بعد جب تک جاگ رہا ہے تو روزہ کھا پی سکتا ہے، جیسے سو گیا اس کے بعد روزہ شروع ہو گیا۔ اہلیہ کوئی چیز لے کے آئی، دیکھا تو قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو چکے تھے۔ کہا اوہو، اب تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، ابھی رات پڑی تھی، رات گزری، صبح ہوئی، دن دھوپ کی تمازت شدت کو پہنچتا ہے، اور وہ اپنے کام کاج پر محنت مشقت کرنے کے لیے دوپہر کے وقت غشی آئی، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو
کہ پچھلا روزہ اور اس کے بعد اگلا روزہ تسلسل کے ساتھ۔ اللہ عز و جل نے آسانی فرما دی، قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو نازل کر دیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب آپ کھائیں پیئیں سحری تک، افطاری بھی کر لی، اس کے بعد جاگے ہیں سوئے ہیں کوئی بات نہیں، 6-7 گھنٹے کا دورانیہ ہے، پھر کھائیں سحری کے وقت، پھر اس کے بعد پھر آپ کا روزہ شروع ہوگا۔ واہ نبی کے صحابہ، تمہاری عزتوں پر قربان جائیں ہم۔ تکلیف تم کو پہنچتی ہے، تمہاری تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری امت کے لیے آسانیاں بانٹ دیتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ، بد قسمت ہے وہ کہ نبی کے صحابہ کے لیے دل میں کوئی عناد اور بغض رکھتا ہے، بد نصیب ہے وہ۔ واللہ صحابہ ہمارے محسن ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ نے بڑی ساری آسانیاں فرما دی اس امت مسلمہ پر۔ تو اب تو آسانی ہو گئی روزہ رکھنا، اگرچہ فرض ہے لیکن اس کو محدود سا کر دیا، سحری کریں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ روزہ رکھیں۔ اور روزے فرض ہیں، اور فرض کے متعلق یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ جو اللہ کی جانب سے اس امت مسلمہ پر چیزیں فرض ہیں، سب سے زیادہ انسان اللہ کا تقرب ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے۔ ایک بدو دیہاتی آدمی آیا، صحیح بخاری میں ہی آتا ہے، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کروں تو پھر میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہر کے ہوں یا دیہات کے ہوں، اس کے علاوہ تو ان کا طمع ہی کوئی نہیں تھا کہ جنت میں جائیں تو کیسے جا پائیں، جبکہ بشارتیں الگ سے ان کو مل چکی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کے باوجود جب یہ بشارت ملی تب بھی، جب یہ بشارتیں ابھی نہیں ملی تھی تب بھی ان کے دل میں ایمان، اللہ کی ذات پر یقین اور ایقان عروج پر ہونے کے باوجود عمل کے حریص تھے۔ ان کے ایمان کا عالم یہ تھا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اس اللہ نے ان کے لیے تقوی کی بات کو لازم کر دیا کہ ان کے پاس تقوی ہوگا، اور ویسے ہی نہیں ہوگا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ حق رکھتے ہیں، ان کے اندر ایبلٹی اور قابلیت ہے کہ وہ تقوی کو حاصل کر پائیں، ان کا اللہ عز و جل نے ان کو بنایا ہی ایسا تھا۔ عمل بتائیے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنی، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ نماز جو فرض ہے ادا کرنی، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا کرنی، اور رمضان کے روزے رکھنے، اس کرنے سے آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کھڑے کھڑے سوال کیا، سوال کے بعد اسے تو جس طرح زندگی کا سب سے قیمتی پیغام مل گیا، وہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آپ نے فرمایا نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا، اس پر زندگی بھر پہرا دوں گا میں، السلام علیکم۔ وہ جا رہا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اپنے رفقا کو کہا جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے نا، اگر اس نے جو کہا سچ کہا، جو چاہتا ہے میں اس جنتی کو دیکھوں، اس جانے والے کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فرض کی پابندی، اور فرد میں رمضان کے روزے اس کو ادا کرنا، یہ جنت میں داخلے کا باعث ہے، یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اس لیے رمضان کے روزے فرض ہیں،
اسلام کی بنیاد ہیں، جنت میں داخلے کا باعث ہیں، ہر حال میں روزہ رکھنا ہے ہم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور ساتھی نے یہ گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں 5 نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، فَمِمَّنْ أَنَا، تو میں کن میں سے ہوں گا، میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء، اگر تو اللہ کی توحید کی گواہی دے، میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرے، 5 نمازیں ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، کہا تو شہداء میں سے ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، تو من الصدیقین والشہداء، صدیقین اور شہداء سے ہوگا، تو تیرا مقام اور مرتبہ اللہ ان کے ساتھ شامل کر دے گا۔ فرائض کی پابندی، کیونکہ سب سے زیادہ تقرب اللہ عز و جل کا انسان اس وقت حاصل کرتا ہے جب اللہ کی فرض کردہ چیزوں کو اپناتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس سے رمضان کے روزے یہ اللہ عز و جل کے تقرب کا ذریعہ، اور نبی اسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہے کہ اللہ اجر سے نوازیں گے، اس سے طمع رکھتا ہے، اس کی رحمتوں کا امیدوار ہے، اس کے ساتھ اس کی رحمت کی امیدیں وابستہ ہیں، اس کیفیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، ما غفر له ما تقدم من ذنبه، جو پہلے اس کے گناہ ہے اللہ وہ ساروں پر خط تنسیخ کھینچ کر اس پر قلم پھیر کر اس کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، رمضان کے روزے رکھنے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور اللہ کو پیار اتنا آتا ہے، انسان بھوکا ہوتا ہے صبح سے شام تک، بھوک اور پیاس ہے، اور بھوک اور پیاس سے منہ کا ذائقہ بھی متغیر ہو جاتا ہے اور منہ سے ناگوار بو بھی آنے لگتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جو منہ سے ناگوار بو آتی ہے نا وہ اصل معدے سے آتی ہے، معدہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے سے خالی، صبح کھانا کھایا 4 5 6 گھنٹوں کے بعد وہ کلیئر ہو گیا، اس کے بعد معدہ خالی ہے، وہ اندر سے جس نے کبھی بھوک نہیں کاٹی اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، پھر اندر سے خالی، معدے سے سرانڈ اٹھتی ہے، ہائے اللہ، یہ اللہ کے لیے بھوکا رہا تھا نا، اللہ کے لیے پیاسا رہا تھا، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی وہ جو بو ہوتی ہے نا، ناگوار بو، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ عز و جل کے ہاں وہ مشک کی بو سے بھی، خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی ہے۔ یہ رمضان کے روزے کی برکت ہے، اس کی عظمت ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، بھوکا پیاسا اللہ کے لیے، تو یہ نہ سمجھو کہ منہ کی بو ناگوار ہے، کہ ہر رب کے ہاں یہ اتنی پسندیدہ ہے، جس طرح کستوری کی خوشبو جو ہے نا وہ پسندیدہ ہے، اللہ کو یہ اس سے بھی زیادہ پاکیزہ لگتی ہے، اطیب عند اللہ، اس سے زیادہ پاکیزہ ہے اللہ عز و جل کے ہاں، جو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کے لیے روزہ رکھتا ہے، یہ اس کی شان ہے جی، یہ رمضان کے روزے کی عظمت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور روزہ اس کے لیے پیمانہ ہی نہیں رکھا اللہ نے کہ روزے کو پیمانے کے ساتھ تول کر اجر و ثواب جو دینا ہے وہ اس کے لیے پیمانہ نہیں رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم، آدم کے بیٹے، اس کے ہر عمل کو
10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا لیکن اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے، روزہ اس کا اجر 10 سے 7 گنا 100 تک نہیں، 700 گنا تک نہیں۔ فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ ہی میں دوں گا۔ فرشتوں جب بندہ روزہ رکھے تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہو، بس روزے کا اجر نہیں لکھنا، روزہ لکھ دینا ہے، اس کا ثواب میں خود عطا کروں گا جب میرے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی۔ باقی سب کا اجر و ثواب ہے، بڑھا دیا، لیکن اس کا فرمایا بس روزہ لکھ دو، اجر و ثواب میں خود اس کو عطا فرماؤں گا۔ اس کی فضیلت، اس کی شان اور رفعت ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور باقی اعمال کا اجر و ثواب کتنا بڑھتا ہے؟ 10 سے 700 گنا تک۔ اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت اور اس کی مزید کیفیت یہ آتی ہے کہ اجر بڑھ کتنا جاتا ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس لوٹے، ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، انصاری صحابیہ، نبی اسلام نے فرمایا کہ آپ حج کرنے نہیں گئی؟ کہا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، 2 سواریاں تھیں، 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ پہ میرا خامن جو ہے وہ حج کے لیے چلا گیا، ایک اونٹ گھر میں تھا جو کھیت کو پانی دینے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، سواری نہیں تھی، اس سے میں نہیں گئی حج کے لیے۔ فرمایا اچھا رمضان آئے گا نا تو رمضان میں عمرہ کرنے چلی جانا، رمضان میں جب عمرہ کرو گی تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہے جس طرح میرے ساتھ تم نے حج کیا ہے۔ یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ رمضان میں اعمال اللہ عز و جل کے ہاں کتنی رفعتیں پاتے ہیں، کتنے بلند ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ رمضان میں جا کے عمرہ کرنا وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو جائے گا، رمضان میں کرنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ، اللہ عز و جل کے قریب سے قریب کر دینے کا وجہ۔ اور آغاز میں نے عرض کیا ہے یہ رمضان المبارک بڑی برکتوں والا، فضیلتوں والا، لیکن اس کی برکات، اس کی فضیلتیں، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ اتنا عظیم کیوں ہے؟ اس کے اندر اتنی رحمتیں کیوں اترتی ہیں؟ اس میں اللہ عز و جل کی جناب سے معافیوں کو اعلان جو ہوتے ہیں وہ کیوں ہو پاتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اصل میں قرآن اترا اس میں، رب کا کلام اترا اس میں، اس کلام نے اس کو عظیم کر دیا، ورنہ ماہ و سال تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، دن اور رات تو ایک جیسے ہوتے ہیں، اس میں رب کا کلام اترا ہے، وہ کلام اترا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، وہ لیلۃ القدر ہے، رمضان کی وہ رات لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، وہ رات برکتوں والی رات ہے، قرآن اترا ہے، اس لیے رمضان اعلیٰ ہو گیا ہے، رمضان عظیم المرتبت ہو گیا ہے، اس میں قرآن اترا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اس کا مطلب ہے بھائی روزہ بھی رکھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے۔ اور سلف صالحین سے یہ بات آتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور یہ قرآن پڑھنا ہماری پڑھنے کی طرح نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں
جنہوں نے پچھلے سال رمضان میں قرآن پڑھا اور اس سال رمضان آئے گا تو پڑھیں گے۔ امام سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ تعالی جب شعبان کا چاند طلوع ہوتا تو وہ مصحف کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ شعبان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ جس کی آج 19 تاریخ ہے، وہ شعبان میں قرآن کی کثرت کر دیتے۔ اور امام عمر بن قیس رحمہ اللہ تعالی ان کے متعلق آتا ہے دکاندار آدمی تھے، جب شعبان کا چاند طلوع ہوتا دکان بند کر دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو شعبان میں قرآن پڑھیں گے۔ جن کا شعبان میں قرآن پڑھنا ایسا ہوگا، جب رمضان آتا ہوگا تو پھر ان کا قرآن سے کیا تعلق ہوتا ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی امام مدینہ، مدینہ کے امام، جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے مصلی پہ بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ یہ بقیع ریاض الجنہ، ریاض الجنہ یہ نبی الاسلام کا حجرہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہاں پر بیٹھے درس حدیث دیا کرتے تھے امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، کیا عظمتیں اور کیا عرفتیں تھیں ان کی۔ حدیث پڑھاتے پڑھاتے کبھی عالم وجد میں آ کر یہ بات کہتے ہیں، یہ کہا کرتے تھے ہر بندے کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہو تو مان لیں گے، نہ ٹھیک ہو تو چھوڑ دیں گے، سوائے اس حجرے والے کے کہ اس کی بات کو مانے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی الاسلام کے حجرے کی طرف، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ یہ کر کے بات کہتے ہیں، ان کی بات آ جائے، کائنات کے امام کی بات آ جائے، آپ کا قول آ جائے، فعل آ جائے، حدیث آ جائے، اٹھنا بیٹھنا آ جائے، جب تک مانا نہ جائے ایمان کی تکمیل نہیں ہو پاتی، محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ ان کی بات کو مانے بغیر گزارا نہیں۔ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا سارے کام چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے کہ رمضان میں تو صرف قرآن پڑھیں گے، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا نا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کے متعلق آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 41 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، 41 مرتبہ۔ جہاں میں تھوڑا سا واضح کر دوں، حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ 3 دن سے زیادہ پہلے یا 3 دن سے پہلے قرآن مجید مکمل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس حدیث کا معنی شارحین، مفسرین، محدثین رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ رات کے قیام کے اندر، قیام اللیل کے اندر 3 دن سے کم قرآن مجید مکمل نہیں کرنا چاہیے قیام اللیل میں، کیونکہ قیام اللیل کا مقصد رات کو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ۔ اگر تدبر اور تفکر نہیں ہے تو پھر صحیح معنوں میں رات کو قیام اللیل کا لطف نہیں آئے گا، انسان صحیح معنوں میں سرشار نہیں ہو پائے گا۔ پوری طرح وہ سرشار وہی بندہ ہو پائے گا جو معنی اور مفہوم پر تدبر اور تفکر کرتا ہے۔ اس حدیث کا معنی ہے کہ قیام اللیل میں 3 دن سے کم میں قرآن مجید مکمل نہیں کرنا ہے۔ ویسے بندہ پڑھ رہا ہو تو قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ترتیب یہ تھی کہ دن میں 1 مرتبہ ہر روز قرآن مجید 1 مرتبہ پڑھ لیتے تھے۔ آج بھی بڑے سارے مدارس موجود ہیں جو حفظ کے شعبہ میں بچے کو حفظ کرواتے ہیں اور آخر میں سند اس وقت دیتے ہیں۔ ایسے ہمارے یہاں پر شعبہ حفظ کے مدارس موجود ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید مکمل ہو گیا بچے کا، اب اس کی روانی تسلسل زبان کے اوپر قرآن مجید پانی کی طرح جاری ہو، فجر کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے، ظہر تک وہ قرآن مجید اگر الحمد لے کر والناس تک سنا دے اتنی ترتیب اور روانی کے ساتھ تو اس کو پھر سند دیتے ہیں۔ ایسے مدارس موجود ہیں الحمدللہ پاکستان کے اندر۔ امام بخاری رحمہ اللہ دن میں 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ رات کو نماز تراویح کے اندر اس میں 1 پارہ پڑھتے تھے روزانہ، 1 قرآن مجید پورے رمضان میں یہ ہو گیا، اور 10 پارے قرآن مجید کے
رات کو تہجد کے وقت 2 رکعتوں کے اندر 10 پارے پڑھتے تھے، اس طرح 3 دنوں میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک قرآن مجید 3 راتوں میں پڑھتے تھے۔ 3 راتوں میں 1 قرآن، 30 راتوں میں 10 قرآن، اور ایک دن کے اندر 30 قرآن وہ یا 40 اور ایک نماز تراویح کے اندر یہ ایک قرآن مجید 41 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ قرآن مجید رمضان مبارک میں پڑھتے تھے۔ کہ رمضان قرآن کا تعلق ہے، رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن پڑھتے تھے۔ اور ہم نے پچھلے سال قرآن پڑھا، رمضان میں اب آئے گا تو پھر دیکھیں گے، نہیں، قرآن مجید سے نسبت قائم رہنی چاہیے اور پہلے سے پڑھنا چاہیے، تاکہ جب رمضان آئے تو پھر قرآن پڑھنے میں انسان کی جو ہے نا دوڑ لگ جائے، زیادہ پڑھا جائے قرآن مجید۔ کہ قرآن سفارش کرے گا، رمضان کا روزہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ عز و جل نبی الاسلام نے فرمایا کہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ روزہ کہے گا میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، قرآن کہے گا میں نے اس کو راتوں کو جگایا اور قرآن پڑھتا رہا، یہ اے اللہ ہماری سفارش کی بنا پر اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا اللہ عز و جل قرآن اور رمضان کے روزے کی یہ سفارش قبول فرماتے ہوئے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ رمضان کی فضیلتیں قرآن کی وجہ سے، اس لیے قرآن سے یہ نسبت قائم رکھنی چاہیے ہم کو۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان جب چاند طلوع ہوتا ہے، رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل کی جانب سے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پہلی رات شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں گرمیوں کا موسم آتا ہے نا، تو گرمیوں کے موسم میں ہم اے سی چلاتے ہیں۔ جب اے سی چلاتے ہیں تو کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، تاکہ اندر ٹھنڈک رہے، باہر سے گرمی نہ آنے پائے اندر۔ اللہ عز و جل کے ہاں جب چاند طلوع ہوتا ہے، ہمیں چاند نظر آئے نہ آئے، رمضان کا اللہ کا علم ہے، جیسے ہی شام ہوتی ہے، رمضان کا وقت آتا ہے، اللہ عز و جل کی جانب سے حکم ہوتا ہے جہنم کو بند کر دو بھائی، کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دو، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دروازے جہنم کے بند ہیں، ادھر راستہ نہیں بھائی، ادھر نہیں جانا۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں، آ جاؤ ادھر، دروازے کھلے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے رب نے۔ اور رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مساجد اس بات پر خود گواہی دیتی ہیں کہ وہ بندے جو پہلے دور دور جاتے ہیں اب قریب قریب آتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے، اللہ کی عنایت اور فضل ہو گیا۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ینادی مناد من السماء، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے۔ پہلی رات آسمان سے ندا دی جاتی ہے، بڑی پیار کی ندا ہوتی ہے، بڑی چاہتوں کے ساتھ لبریز یہ ندا ہوتی ہے، بڑی محبتوں کے ساتھ سرشار یہ ہوتی ہے دعوت۔ آواز یہ دی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل اقبل، اے نیکی کے طالب قریب آ جا۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے ہم نے، جنت کے دروازے کھول دیے، شیاطین کو جکڑ دیا ہے، سرکش جنات ان کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اقبل، دور ہے تو قریب آ جا،
جو قریب ہے وہ قریب سے قریب سے قریب تر ہو جا۔ وقت بڑا سہانا آ گیا، رحمتوں کی ہوا چل پڑی، عنایت اور فضل کی برکھا برسنا شروع ہو گئی، آسانیاں رب کی طرف سے زمین پہ اتر آئی ہیں، آ جا۔ اور ساتھ یہ بات بھی کہی جاتی ہے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے طالب رک جا، اب رک جا، کیونکہ اگر اب نہ رکا تو پھر کبھی نہ رک پائے گا۔ اب نہ رکا، جب جہنم کے دروازے بند کر دیے، اگر اب نہ رکا، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، اگر اب نہ رکا، جنت کے دروازے کھلے ہیں، پھر کب رکے گا تو؟ کب برائیوں سے باز آئے گا؟ کب اپنے آپ کو روک پائے گا تو؟ اور یاد رکھ، اگر آج نہ روکا تو پھر کبھی نہ روک پائے گا۔ ایسا ماحول ملنے کے باوجود تو قریب نہ آئے، ایسا ماحول ملنے کے باوجود تو دور بھاگتا رہے، پھر کون سے سمے چاہیے تم کو؟ پھر کون سی اللہ کی عنایت اور فضل کی اور بات تیرے ساتھ آئے تو پھر قریب آئے گا؟ ہم نے تو سب کچھ ماحول سازگار کر کے دے دیا تجھ کو کہ اب قریب آ جا، آ جا، یا باغی الشر اقصر، قریب آ جا۔ اور وَلِلَّهِ اتقاء من النار فی کل لیلہ ذالک فی کل لیلہ، اور ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے اللہ کی طرف سے تقسیم کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی روزہ نہیں رکھا، روزہ تو صبح رکھیں گے نا، ابھی تو چاند طلوع ہوا، ابھی تو رات آئی ہے، ابھی تو رات آئی ہے، اور دروازے رحمتوں کے کھل گئے ہیں، جہنم کے پروانے تقسیم کرنے شروع کر دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ابھی روزہ نہیں رکھا، ابھی تو روزہ صبح رکھیں گے، ابھی تو رات کی تاریکی آئی ہے، ابھی تو رمضان کے دروازے آئے ہیں، ابھی تو رحمتوں کی ہوا چلی ہے، ابھی تو اللہ کی برکھا اور برکات کی اتر رہی ہے، جہنم کی آزادی کے پروانے بھی ساتھ ہی تقسیم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ جو عام طور پر معروف ہے نا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ بخشش کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، روایت ہے یہ، لیکن سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ یہ حدیث ٹھیک ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور دوسری حدیث میں یہ بات آتی ہے، ان للہ اتقاء، بے شک اللہ کے لیے ہے جہنم سے آزادی کرنا، فی کل یوم و لیلہ، یہ ہر دن میں ہوتا ہے اور ہر رات میں ہوتا ہے رمضان مبارک کے، جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا راتوں کے لمحے بھی جہنم سے آزادی کے، دن کے لمحے بھی جہنم کے آزادی کے، چاند طلوع ہونے سے لے کر رمضان کے جانے تک اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے رحمتوں کا ہے، بخششوں کا ہے، جہنم سے آزادیوں کا لمحہ ہے۔ بس آ جاؤ صحیح تم، یہ برکات کو سمیٹ لو۔ رمضان قریب آیا چاہتا ہے، یہ دلوں میں اشتیاق ڈالے دیے دیتا ہوں، یہ دلوں میں رب کی محبت اور عنایت کا جو ہے نا وہ جذبہ پیدا کیے دیتا ہوں میں، کہ وہ آ رہا ہے رمضان، جس کا ایک ایک لمحہ جہنم سے آزادیوں کا لمحہ ہے، رحمتوں سے معمور لمحے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ باقی آج 19 تاریخ، 10 یا 11 دن باقی رہ گئے، رمضان مبارک کی رحمت کی برکھا برسا چاہتی ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، خود بھی متوجہ ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اور گھر والوں کو بھی متوجہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور ہم کوتاہی کر جائیں، کیونکہ کوتاہی اتنے بڑے عظیم لمحے، یاد رکھیے گا، جو باتیں جتنی عظیم ہوتی ہیں، جو باتیں جتنی قیمتی ہوتی ہیں، جو لمحے اور وقت جتنا اہم ہوتا ہے، اس کی ناقدری کی جائے تو وبال بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، وبال بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اسے ناقدری نہ ہونے پائے بھائی، ناقدری نہ ہونے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور جبریل علیہ السلام نے مجھ کو کہا، من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا،
فلم یغفر لہ، اس کو بخشا نہ گیا، ودخل النار، اور وہ آگ میں داخل ہو گیا، فابعدہ اللہ، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہا جبریل علیہ السلام نے مجھ کو کہا قل آمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات پر آپ آمین کہیں۔ کہا فقلت آمین، تو میں نے جبریل علیہ السلام کی اس بات پر آمین کہا کہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اس کے لیے معافی کا اعلان نہ ہو سکا، اس کو بخشا نہ گیا، اس کے گناہوں کو مٹایا نہ گیا، پھر بھی جہنم میں چلا گیا، یہ بندہ اس قابل ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو دور کر دے اپنی رحمت سے۔ او بھیا، جہنم سے بچنے کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، اللہ عز و جل کی بخشش کا مہینہ، یہ بخششوں کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے معافی لینی ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کے ذمہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے کہ ہم جہنم سے آزادی حاصل کریں، کیونکہ اگر معافی نہ مل سکی، معافی نہ مل سکی تو اس سے بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی اور کوئی نہ ہوگی کہ پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل علیہ السلام کی بد دعا لگ جائے گی۔ اس سے جہنم سے آزادی حاصل کرنی، یہ ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ جہنم سے آزادی اور اللہ عز و جل سے معافی اور تقوی کا حصول، یہ ٹارگٹ ہے رمضان المبارک کا۔ اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اسے روزہ رکھنا ہے بھائی، کہ معافی ملے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے ابھی پہلے پڑھی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، تو اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں معافی کی ضرورت ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، خود بھی رکھنے ہیں، بچوں کو بھی رکھوانے ہیں، کوئی ایسا نہ ہمارے گھر میں رہ جائے کہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ ایک روزہ آمدن جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا۔ امام بخاری نے باب میں عنوان کے تحت اس روایت کو لے کے آئے، فرمایا وہ بندہ جس نے آمدن ایک روزہ چھوڑا، اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ وہ ایک روزے چھوڑے کا نقصان ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے، پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ کوئی نوجوان ایسا نہ رہے بھائی جو روزہ نہ رکھنے والا ہو، کوئی نوجوان ہمارے گھروں میں، ہمارے دوستوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قوت میں ہے، طاقت میں ہے اور وہ کہے میں روزہ نہیں رکھتا۔ ہم نے بوڑھوں کو دیکھا، بڑھاپے کی عمر ڈھل گئی، قوتیں کمزور ہو گئی، ڈاکٹر بھی کہتا روزہ نہ رکھو، وہ آندھے نہیں آسان روزہ رکھنا ہے، اور بوڑھے ہونے کے باوجود جذبے جوان ہوتے ہیں ان کے۔ اور روزہ ویسے بھی نا محبتوں کی علامت ہے، حقیقت بات یہ ہے، روزہ محبت کی علامت ہے، روزہ رکھا ہی محبت سے جاتا ہے، بھوک پیاس محبتوں میں کاٹی جاتی ہے۔ کئی افراد ایسے واقعات موجود ہیں ہمارے پاس، شادی ہوتی ہے نا، شادی کے بعد بعض بیبیاں اپنے خامن سے کہتی روٹی ایسا کٹھیاں کھانی چاہیے، روٹی کٹھیاں کھانی۔ وہ اچانک اگر کہیں جانا پڑ گیا، انہوں نے کہا تو روٹی کھا لا، انہوں نے کہا نہ آپ آئیں گے تو کھانا کھائیں گے، انہوں نے کہا میں لیٹ ہو جانا ہے، تو کوئی گل نہیں لیٹ ہو جاؤ، روٹی تواڈے نال ہی کھانی ہے۔ میں محبتوں میں بندہ کام چلا گیا ہے، اس نے ناشتہ نہیں کیا، بندہ کام سے واپس نہیں لوٹا، اس نے دوپہر کو لنچ نہیں کیا، بندہ شام کو لیٹ آیا ہے، رات کو 10-11 بجے کا آیا ہے، اس نے 24 گھنٹے ہوئے روٹی رات کی کھائی ہے، خامد آیا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے۔ یہ محبتوں کے عہد و پیما ہوتے ہیں بعض دفعہ، اور ہمارا محبت تو اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی محبتیں تو اللہ سے، کائنات میں ساری محبتوں پر غالب ہوتی ہیں، شدید تر ہوتی ہیں، محبتوں میں اللہ کے لیے بھوکا پیاسا۔ اور دنیا کی محبتوں میں ہم بھوک پیاس کاٹیں تو محبت، اور اللہ کی محبت جو ہے وہ تو عظیم المرتبت ہوتی ہے نا اہل ایمان کی۔ اس سے نوجوان ساتھی جہاں تک آواز پہنچے روزہ رکھنا ہے،
اللہ کی محبت میں رکھنا ہے، اللہ کے پیار میں رکھنا ہے، اللہ کی چاہت میں رکھنا ہے۔ بھوک پیاس کی کیا بات ہے؟ بھوک پیاس کی کیا بات ہے؟ محبت تو دیکھو کس کی محبت میں ایسا کرنا ہے، اس رب کائنات کی محبت میں ایسا کرنا ہے، اسی اللہ کی محبت میں یہ روزہ رکھنا ہے۔ اور اب میں نے کہا کہ یہ جہنم سے آزادی، معافی کو حاصل کرنا، یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ معافی لینی ہے، روزہ رکھیں گے معافی ملے گی۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کو قیام کیا، رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ، اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ معافی چاہیے، روزہ بھی رکھنا ہے، رات کو قیام بھی کرنا ہے۔ ہائے اللہ، بات یاد آ گئی، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ رمضان کی برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹ دینے والا جو نقطہ ہے، جہاں رحمتیں سمٹ کے آ جاتی ہیں، وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلۃ القدر ہے وہ جو ساری رحمت اور برکات کو سمیٹ لینے والی، کہ وہاں عروج ہوتا ہے، وہاں پر پیک پہ آتی ہے اللہ کی رحمت، بخشش، عنایت اور فضل اترتا ہے۔ تنزل الملائکہ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں۔ جبریل آئے تھے، لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، اب بھی اترتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ذرات کے برابر اترتے ہیں، اور پوری زمین کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہوتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک، آغاز سے لے کر انتہا تک سلامتی ہی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی۔ اے کائنات کے امام، اے میرے سرتاج، اور رات اگر میں پالوں تو میں کیا کروں؟ میں اماں جی نے پوچھ لیا، اور رات پاؤں تو کیا کہوں؟ میں رب سے کیا مانگوں؟ اب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو جانتے ہیں نا، اولاد کوئی نہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی، دوسروں کے ہی اولاد کو دیکھتی تو بعض دفعہ آنکھیں ڈنڈبا جاتی تھی۔ میرا آنگن سونا ہے، گھر میں اللہ کی یہ نعمت نہیں ہے۔ کائنات کے امام کو معلوم تھا، اور آپ علیہ السلام کو اپنے گھرانے کا علم تھا۔ 2 ماہ ہو جاتے ہیں، چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عائشہ قبولیت کے وقت ہوں گے اولاد مانگ لینا، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ سے فروانی مانگ لینا، یہ نہیں کہا۔ کہا عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ لمحے مل پائیں نا، وہ لیلۃ القدر کو پالو نا، وقت بڑا سہانا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہوتی۔ رب سے ایک ہی التجا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے سونے پروردگار، تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ، رمضان کا لمحے بیت چلے، 2 عشرے گزر گئے، آخری عشرہ آن پہنچا، آخری طاق راتیں تیری بارگاہ میں بیٹھی، اے اللہ تیرے محبوب پیغمبر کی بیوی بیٹھی، مومنوں کی ماں بیٹھی، کائنات کے امام نے وظیفہ دیا ہے، یہ بہنا ہے، کہنا یہ، اے اللہ، اے اللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور میں تجھ سے مانگتی ہوں کہ مجھ کو معاف کرتے ہیں۔ رمضان میں جس کو معافی ملی کامیاب وہ ہوگا بھیا۔ اسی کائنات کے امام نے ان لمحوں میں کہا معافی مانگ لینی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، معافی مانگ لینی۔ معافی مل گئی تو کامیابی ہو گئی۔ اسے بھائی رمضان کی برکات، فیوز، رحمتیں، برکتیں سب کچھ آ رہی ہیں۔ مقاصد کو حاصل کرنا ہے، معافی لینی ہے۔ ایسا نہ ہو رمضان آئے معافی نہ ملے، اس کائنات کی سب سے بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم کو عطا فرما دے۔ اللہ اس کی ساری برکات ہمارے نصیب میں فرما دے۔ اللہ رمضان کی ساری برکات ہمارے نصیب میں فرما دے۔
اللہ رمضان میں معافی نہیں، یا اللہ ہمیں آج ہی معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، ہم بڑے خطا کار، بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرما، اپنی عنایت اور فضل کو یا اللہ ہمارے ساتھ شامل فرما، اور رمضان کو اللہ ہمیں اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے عطا فرما دے، اور اس میں اس کے لیے محنت اور کوشش کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جو ساتھی بیٹھے ہیں، جو نیک حاجت دل میں ہے، جو خواہش ہے، یا اللہ سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دے۔ جو پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ میرے دوست، میرے بھائی محسن، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی اور تکلیف اور کسی بھی قسم کی ابتلا کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بھی ساتھی کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو عافیتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے اعزاء و اقارب، دوست احباب میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو عافیت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے یا اللہ پریشانی کو دور فرما دے، کسی بھی قسم کی آزمائش ہے یا اللہ آزمائشوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری دامن کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما دے۔ اے اللہ اپنی برکتوں کو ہمارے حال ساتھ شامل فرما دے، ہمارے گھروں میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے کاروبار اور معاملات میں یا اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اللہ جو حاجتیں ہیں پوری فرما دے، اور جو کچھ دلوں میں نیک حاجات ہیں یا اللہ سب کی وہ بھی پوری فرما دے۔ اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی پوری عطا فرما دے، اور بن مانگے اے اللہ ہم کو بہت کچھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو بن مانگے بہت کچھ عطا فرما دے، اے مالک بن مانگے بہت کچھ عطا فرما دے۔ الہ الحق آمین، الہ الحق آمین، الہ الحق آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔